الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم. میرے واجب احترام مسلمان بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، جیسا کہ میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کیا کہ آج ہمارے لیے بڑی سعادت اور خوش نصیبی کی رات ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے اکرام اور احسان والی رات ہے ہمارے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنا کلام شروع سے لے کر آخر تک سننے کی توفیق نصیب فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام قرآن کریم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جز ہے. اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات ہیں، جیسے کہ رحمان، رحیم، غفور، حلیم، وہاب، متکبر، جبار، قہار، وہاب، رزاق، فتاح، علیم، یہ سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات یہ ایک ہی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ اللہ کی ذات اور صفات کچھ اور نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات یہ ایک ہی ہے. اسی طرح قرآن کریم کلام اللہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جز ہو گیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے خالق اور مالک ہے، تو اس خالق اور مالک نے ہمیں یہ توفیق بخشی کہ اپنا کلام شروع سے لے کر آخر تک ہم نے سنا اور سنایا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے. اور پھر یہ کلام قرآن کریم کا تعارف بھی میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس لیے کہ ایک تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ سنا اور سنایا گیا، اور پھر اس کلام کا رمضان المبارک کے ساتھ بڑی مناسبت بھی ہے، تو اس لیے اس کلام اللہ کا تعارف آپ حضرات کے سامنے میں مختصراً پیش کرتا ہوں. یہ کلام اللہ جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں توفیق نصیب فرمائی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین جو سید الملائکہ ہے، ملک الملائکہ ہے، فرشتوں کے جو سردار ہیں، اس کے واسطے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کلام اتارا جو سید الاولین والآخرین ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کائنات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے ہی پیدا کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے یہ پیدا فرمائی ہے. سید الاولین والآخرین، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا. یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے قیامت تک کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا کلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا، نازل کیا امت کی ہدایت کے لیے، لوگوں کی ہدایت کے لیے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے معجزات ہیں، اور بھی مشہور معجزات شق القمر کے چاند کو دو ٹکڑے کرنا. جب مشرکین مکہ نے نبوت کا انکار کیا، توحید کا انکار کیا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا مت کرو
یہ کلام اللہ ہے اور اللہ کی توحید ہے، اس کو اختیار کرو۔ اور نے کہا کہ تمہارے پاس کیا موجود ہے، کیا دلیل ہے؟ کہا کہ چلو تم ایسا کر لو، اس چاند کو 2 ٹکڑے کر لو، ہم مان لیں گے آپ واقعی اللہ کے نبی ہے اور واقعی اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا آپ احکامات دار ہیں، توحید کی دعویٰ آپ کا ٹھیک ہے، رسالت کا دعویٰ آپ کا ٹھیک ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف اس طرح اشارہ کیا، اپنی شہادت کی وجہ سے اس طرح اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو کر جو ہے دائیں بائیں سے ہو کر اور اوپر گیا اور پھر وہ جڑ گیا۔ یہ شق القمر کہتے ہیں، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ بے شمار معجزات ہیں۔ غزوہ بدر جو اسلام کا سب سے پہلا معرکہ ہے کافروں کے ساتھ، توحید کے منکرین کے ساتھ، قرآن کے منکرین کے ساتھ، ختم نبوت کے منکرین کے ساتھ جو سب سے پہلا معرکہ تھا، ان کی تعداد تھی 1000 اور مسلمانوں کی تعداد تھی 313۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و اسباب بھی نہیں تھے مسلمانوں کے پاس، چند زرے اور چند بھی دگنے سے جو ہے نا 3 گنا تعداد تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے، اللہ سے دعا کی، وہ 313 ان کے 1000 پر جو کہ اسلحے سے لیس تھے ان پر غالب آ گئے۔ یہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ بدر کی فتح کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوم الفرقان قرار دیا کہ حق اور باطل کے درمیان وہ فرق کرنے والے دن ہے کہ باطل ایک طرف ہوا اور حق جو ہے وہ ایک طرف آئے، حق کو فتح ہوا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار معجزات، سب سے بڑا معجزہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قرآن کریم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر اپنا کلام نازل کیا جو قیامت تک کے لیے ہوگا۔ قیامت تک کے لیے آنے والے لوگ اپنے دیکھتی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کریں گے، دیکھتی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کریں گے۔ قیامت تک کے آنے والے لوگ، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ کافر ہو، اس کے ماننے والے ہو یا اس کے ماننے والے نہ ہو، یہ قیامت تک کے لیے معجزہ ہے۔ جب کافروں نے انکار کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ یہ جو تم جو ہے نا دعویٰ کرتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور یہ اللہ کا کلام ہے، تاکہ ہم اس کو نہیں مانتے، یہ سحر ہے، یہ جادو ہے، یہ پچھلے لوگوں کی گڑی ہوئی کہانیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام نازل کیا، کہا کہ تم کہتے ہو کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، ایک کلمہ تو بنا کر لے آؤ، اس طرح ایک کلمہ جو اس طرح فصاحت اور بلاغت والا ہو، اس طرح تراکیب والا ہو، اس طرح معنی دار کلمہ ہو، ایک کلمہ تو بنا کر لے آؤ۔ نہیں بنا سکے، اور نے کہا کہ پچھلے لوگوں کی یہ کہانیاں ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ کو فرمایا کہ تم کہتے ہو کہ یہ کہانی کی کتاب ہے، ایک صورت تو بنا کر لے آؤ اس طرح کہانیوں کی۔ ٹھیک ہے، اس میں پچھلے لوگوں کی واقعات کا ذکر ہے، قوم عاد کے واقعات، قوم سمود کے واقعات اور قوم سبا کے واقعات، سورہ بقرہ ہے، حضرت یوسف کا واقعہ ہے، حضرت مریم کا واقعہ ہے، لیکن تم اس انداز میں ایک صورت تو بنا کر لے آؤ، اس طرح نہیں بنا سکے۔ اس نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ یہ تم نے کسی اور سے سیکھ کر لایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس طرح جو کہتے ہو تم کہ تم نے کسی سے سیکھ کر لایا، تم ایک آیت تو بنا کر لے آؤ، اس طرح ایک آیت تو بنا کر لے آؤ کہ تم کہتے ہو کہ سیکھا ہوا ہے تو تم بھی سیکھ کر لے آؤ۔ نہ ایک کلمہ بنا سکتے ہو، نہ ایک آیت بنا سکتے ہو، نہ ایک سورت بنا سکتے ہو، تو تم تو پھر جو ہے نا دعویٰ کر لو، اقرار کر لو کہ یہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ کافر نہ ایک کلمہ جو ہے نا بنا سکے، نہ ایک آیت بنا سکے، نہ ایک سورت بنا سکے، یہ قیامت تک کے لیے حضور نبی کی دلیل ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی یہ دلیل ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی دلیل ہے۔ قرآن کریم کی ایسی کتاب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کی واسطے سے نازل کی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں نازل کیا؟ فرمایا ہدی للناس شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان المبارک کا قرآن کریم کے ساتھ مناسبت ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے کا انتخاب کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ آپ اس طرح ماشاء اللہ کہ مختصر انشاءاللہ بیان ہوگا، آپ اس طرح انشاءاللہ معمولات انشاءاللہ سنیں گے انشاءاللہ۔ آپ کو میں نے نا شروع میں یہ بات کہی کہ آج چونکہ
رات کی ہے، 23ویں شب ہے، مبارک رات ہے، تو اس لیے جو ہے نا بڑے شوق کے ساتھ، ذوق کے ساتھ جم کر آپ بیٹھے اور عبادت سمجھ کر بیٹھے اور آپ جو ہے نا وہ نیت کر لیں۔ اگر جن ساتھیوں نے مسجد میں آتے ہوئے اعتکاف کی نیت کی تھی تو فبیہا، ان کی نیت ابھی تک جاری ہے۔ جنہوں نے نیت نہیں کی ہے تو ابھی سے نیت کر لیں کہ نویت سنت الاعتکاف معلوم تو پھر مسجد، اردو میں کہے کہ جب تک میں مسجد میں ہوں یا اللہ میری اعتکاف کی نیت، تو بس آپ حضرات کو اعتکاف کا ثواب بھی شروع ہو جائے۔ مسجد میں آنے کا ثواب تو نہیں ہے آپ، مسجد میں بیٹھنے کا، انتظار کا، اچھا کلمہ سننے کا، خیر کی بات سننے کا، اس کا ثواب تو نہیں ہے آپ کو، لیکن اعتکاف کی نیت کریں تو یہ نور میں نور ہو جائے۔ سارے ساتھ اعتکاف کی بھی نیت کریں اور شوق کے ساتھ بیٹھے اور یہ سمجھیں کہ آج گوئے کہ لیلۃ القدر ہے، شب قدر ہے، آپ اس طرح سمجھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نیتوں کے مطابق فیصلے کریں گے۔ شب قدر اگر آج نہ بھی ہو تو آپ کی نیت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کر لیں گے، ثواب میں آپ شامل ہو جائیں گے۔ تو سارے ساتھی اچھا نیت کر لیں۔ تو یہ بتا رہا تھا کہ یہ جو قرآن پاک کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی شروع سے لے کر آخر تک سننے کی، یہ کلام اللہ ہے، یہ قرآن ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ تو ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اتنی عظیم الشان نعمت کی شروع سے لے کر آخر تک سننے اور سنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ شکر کرے، وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر آپ شکر کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مزید اضافہ فرمائیں گے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم ناشکری کرو گے تو پھر میرے عذاب کا جو ہے وہ تم سامنا کرو گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ناشکری سے بچائے۔ قرآن کریم کا تعارف مختصراً آپ کے سامنے آ گیا۔ قرآن کریم کی اللہ کی یہ جو نعمت ہے جس کی اللہ نے ہمیں سننے اور سنانے کی توفیق نصیب فرمائی، اس کا شکر کیا ہے؟ قرآن کریم کا شکر جو ہے نا، اس نعمت کی شکر یہ ہے کہ ہم قرآن کریم